کرتے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھاتی ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز کے نہ لگنے کے حوالے سے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ کیسز لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی جانی چاہیے. تو یہ گزارشات تھی. بقایا کچھ باتیں ہیں جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ عمر ایوب خان صاحب بیان کریں گے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں ان کی آپ کے بارے میں رائے تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہی ہو، لیکن یہ تاثر بہت زیادہ ابھر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے لیے نہ خان صاحب کی رہائی مسئلہ ہے، نہ پی ٹی آئی مسئلہ ہے، مسئلہ شیر افضل مروت ہے کہ ان کو اگر کسی بڑے عہدے پر فائز کیا جائے تو یہ ان کے لیے مسئلہ. یہ کون لوگ ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں آپ کی؟ بہرحال یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہر ایک دیکھیں، ہر ایک میں نے جو اپوزیشن میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی بھی خواہش رکھیں یا پیک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کی. تو یہ کسی کی خواہش پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی ہے اور یہ کینچاتانی تقریباً ہر سیاسی پارٹی میں ہوتی ہے. صاحب یہ مسئلہ اب سارٹ آؤٹ ہو گیا یا ابھی چلے گا؟ نہیں، ابھی تو سارٹ آؤٹ ہو گیا. آج جو ہے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن متوقع ہیں. اس بات کی کوئی تحقیق ہوئی کہ جو کل سردار لطیف کوسہ نے نام لیا تھا حامد رضا صاحب کو، کوئی اس پہ بات ہوئی؟ نہیں، سردار لطیف کوسہ صاحب نے حامد خان صاحب کا نام لیا تھا. حامد خان صاحب تو سینیٹر ہیں، وہ تو بن ہی نہیں سکتے. یہ تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے. وہ بیسیکلی لطیف کوسہ صاحب نے نہیں لیا تھا. جس صافی نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ نام بتایا تھا کہ ان کو یہ پروپوز کیا گیا. تو سردار صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ تو صافی نے نام بتایا. تو میں نے کہا جی یہ بات ہے. بہرحال سردار صاحب کو یہ وضاحت بھی ہوئی کہ وہ تو سینیٹر ہیں. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کا چیئرمین نیشنل اسمبلی سے ہوتا ہے. گورنمنٹ آپ کو بنانا نہیں چاہ رہی، آخر وجہ کیا ہے نہ بنانے کی؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. پارٹی میں خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن آج وہ مسئلہ ختم ہو گیا. گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنانا چاہ رہے. نہیں، گورنمنٹ نے تو کل ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اسپیکر صاحب نے اس کی وضاحت جاری کی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے میں اس وقت جو آپ کی پارٹی کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ہیں، وہ وہاں کی جو قیادت ہے گنڈا پور سے شدید ناراضگی کا ان کا تحفظات ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے پشاور کے پی کے میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، کسی فارورڈ بلاک کی خبریں نہیں ہیں اور نہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہے کہ کسی کے تحفظات ہیں. آج تک کوئی بیان نہیں آیا ہے. یہ ساری خبریں جو ہیں یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں اور انہی کو جواز بنا کے پی ٹی آئی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، یہ ایک بات عام ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ خان صاحب سے ملنے آتے ہیں اڈیالہ جیل میں، وہ خان صاحب کو الگ الگ بریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی پی ہے. ہر ایک اپنی عقل کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب تو ساری چیزیں اسٹریم لائن ہیں. پارٹی کی ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، انڈیویجول یا لیگل ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، وہ اب چیزیں ابھی بھی ہم ساری اکٹھے بیٹھے تھے، اکٹھے میٹنگ ہوئی اور اکٹھے ہی ہم اٹھائے. اچھا، کل سے پی ٹی آئی احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم کل سے شروع کریں. یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا ٹکراؤ کی سیاست پہ یقین خان رکھتے ہیں صاحب یا نے ببانگ دہل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں. بہت ہی واضح واشگاف پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ کہ صرف کوئی مفاہمت، کسی قسم کی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں، جب تک جو ہے یہ جو شب خون مارا گیا پہلے 8 فروری کو اور پھر 21 اپریل کو. اور خان صاحب نے مولانا رومی صاحب کی ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہوتے پرواز کے لیے، تو قوم کو بتا دیں کہ غلامی یہ سوچتے ہیں کہ چونٹیوں کی طرح زمین پہ رہیں گے. تو لہذا قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی پرواز کے لیے اڑان بھرے. تھینک یو سو مچ.